بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایک اور بڑا سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب میں لگے گا میدان اور پرویز لائی کے پھول گئے ہیں سانس۔ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ کل عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک جلسے کے اندر جو کہ ان کے خیال میں 20 لاکھ لوگوں پر مبنی تھا، یار کیڑے ہاسے والی گل، خدا دی قسم میری آج بات ہو رہی تھی۔ ایک بہت سینئر رہنما ہے، میں نام نہیں لیتا ان کا کیونکہ اس لیے کہ میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ میں آپ کی یہ بات کوٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار میں نے تو ایک گل دس، یہ عمران خان کہتے تھے کہ میں مطلب 25-30 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا۔ مجھے بتائیں کیا اتنے بندے بھی تھے، یعنی اتنے ہزار بھی تھے جتنے وہ کہتے تھے؟ 25-30 لاکھ، 25-30 ہزار بھی ہے ایسا نا، میں نے 10۔ تو میں نے کہا سر دیکھیں کیمرہ تو دکھا رہا تھا بڑا پرواں جلسہ تھا، انہوں نے کہا یار پرواں جلسہ کیمرہ وہ دکھا رہے تھی جو پی ٹی دس رہی سی، تانوں وہ کیمرہ تے دکھاندے کوئی نہیں جو حقیقت ہوندی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بات ان کی درست تھی۔ کیمرے میں 10,000 لوگوں کو آپ 10 لاکھ کا مجمع شو کر سکتے ہیں، کیمرہ ٹرک ہے نا سر، لیکن پھر بھی اس کے باوجود پی ٹی کا شو اچھا تھا، یہ بات ماننے والی ہے۔ ان کے لوگ جو تھے وہ موجود تھے، ٹھیک ہے، اس میں سینٹر ورکرز بھی تھے، اس میں جو ہے وہ پولیس اہلکار بھی تھے، اس میں بلدیاتی جو کیا کہتے ہیں ملازمین بھی تھے، اس میں پٹواری بھی تھے، اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تھے، اسکول ٹیچرز بھی تھے، حاضریاں لگی ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہے۔ پر جلسے جن لوکی ہے سن، مسئلہ یہ ہے کہنے کا، وہ الگ بات ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب ناسیے لاہور آ گئے اور رانے سنا سے کے ڈر سے وہ بنی گالہ نہیں گئے۔ بنی گالہ دا گھر پائے نا بہت آرام دہ ہے، وہاں پر مطلب 300 کنال دا گھر ہے، خان صاحب جتنی مرضی لمبی دوڑ لان نہ لان، بیٹھے رہن، روٹی کھان، مطلب کھلا کھاؤ، بہت زبردست وہ ایک ماحول ہے پورے کا پورا۔ لیکن وہ پھر بھی لاہور آ گئے کیونکہ وہاں پر رانا ثنا کی حکومت ہے۔ رانا ثنا پھڑ بھی سکتا ہے، رانا ثنا تو پتا ہاتھ چھٹ بھی بڑا ہے کہنے کی، یعنی مچھا نو وٹ دینا ہی ہے نا اگلا، تو وہ پائے نا تو ڈر کے نا لاہور آ گئے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے بعد کہ ان کا یہ اعلان کہ ہم تمام اسمبلیوں سے نکل جائیں گے، تمام اسمبلیوں سے نکل جائیں گے، یعنی آزاد کشمیر کی اسمبلی سے نکل جائیں گے، گلگت بلتستان کی اسمبلی سے نکل جائیں گے، کے پی کے کی اسمبلی سے نکل جائیں گے، اور پنجاب کی اسمبلی سے نکل جائیں گے۔ اب انہوں نے نکل جانے کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جناب اسمبلی توڑ دیں گے، لیکن چلیں مراد یہ لی جاتی کہ توڑ دیں گے۔ اب وہ چودھری موہن سلائی صاحب نے راتوں رات ٹویٹ کھڑکاتا کہ خان صاحب حکم کرو 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے۔ وہ بھائی تینوں کسی نے کیا ہے ایویں ود ود کی گلاں کری جا رہے ہیں، چلو جس لیے ویلا آئے گا توڑن دا اس لیے پھر توڑ دینا نہ پائے نا، پھر دسنا توڑ کے کہ اسی توڑتی جے۔ اگر نکلنے کی بات ہے اور استعفیٰ دینے کی بات ہے اور عمران خان سب سے کہتے کہ جناب آپ ریزائن کر دیں، وہ بہت ممکن ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے کہنے پر جو ان کے اپنے ارکان ہیں وہ ریزائن کر دیں اور وہ سر بالکل سائڈ پر ہو جائیں۔ اور کیا پرویز لائی اینڈ کمپنی جو ہے، یعنی پرویز لائی اور ان کے ساتھ جو 9 لوگ ہیں وہ بھی ریزائن کر دیں گے؟ میرا خیال ہے پرویز لائی خود بھی ریزائن نہیں کریں گے، لیکن اگر فرض کرتے ہیں بہت زور پیا، ان کے گھر سے بہت زور آیا، کیونکہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں سالک حسین صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ میری جو پھپھو ہیں جو پرویز لائی کی بیوی ہیں وہ عمران خان کو بہت پسند کرتی ہیں، تو کروں زور دی گل میں ایسے لیے کر رہے ہیں۔ وہاں سے زور آ گیا، بیٹا چودھری موہن سلائی تھے ویسے ہی بہت زیادہ عاشق ہے عمران خان کا، تو اگر اس نے بھی کہہ دیا تو ہو سکتا ہے پرویز لائی صاحب خود استعفیٰ دے دیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ اختیار تو سی ایم کا ہے۔ اب اس کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ کام کر رہی ہے، یہ مجھے انہوں نے کنفرم کیا مسلم لیگ نون والوں نے، اور وہ ایک اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں، اسمبلی ٹوٹ نہیں سکے گی، پھر پرویز لائی اسمبلی نہیں توڑ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ طریقے عدم اعتماد ہوگی جمع، تو پرویز لائی کے لوگ اگر پرویز لائی کے ساتھ کھڑے رہے تو یقینی طور پر پرویز لائی دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گے، نال ہی پائیں دوسری بھی دے چھڑو، ٹھیک ہے۔ یہ عدم اعتماد ناکام ہو، نال ہی گلی بھی پائی جا سکتی، جس طرح پرویز لائی
मुसलसल इजलास चला रहे हैं, क्योंकि कोई उनको इतमाद का वोट लेने का ना कह दे, गवर्नर पंजाब के पास इख्तियार है ना, तो इस तरह तरीके दे नाल लीगल खेडो जिहड़ी है ना, लूडो 12 टैनी ए खेडी जा सकती बाकायदा तौर पर परवेज लाई दे नाल। तो वो 12 टैनी खेलने के लिए बाकायदा इजलास जो है वो हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा भी है कि जनाब हम तरीके अदम एतमाद जमा करने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन इस पर वर्किंग शुरू हो गई है बाकायदा तौर पर। मेरी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई है और उनका ये कहना था कि जनाब जिस वक्त रन पड़ेगा हम देख लेंगे। आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लाहौर आके बैठ रहे हैं। पहले भी एक दिन खबर आई थी कि जनाब लाहौर आ गए हैं और अब वो पंजाब का मिशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। मेरी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई है, फिलहाल जरदारी साहब लाहौर नहीं आए, लेकिन उन्होंने आना जरूर है और आके ज़ाहिर है इत्थे आके उन्होंने कोई वेलियां तो नहीं ना बहना, इतने उन्होंने को पीछो खेडना थोड़ी आना। यहाँ पर आएंगे तो फिर जाहिर है वो सियासत करने आएंगे, और सियासत यहाँ पे क्या करनी है। या परवेज लई जो है वो वजीरला रहेंगे तो साढ़े लो रहणगे, जे नहीं रहणगे तो फिर वो किसी पासों नहीं रहणगे, फिर साडा वजीर अल्लाह होएगा। ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं। तो पंजाब के अंदर एक नई जो है गेम ऑफ थ्रोन वो शुरू होने जा रही है। KPK के अंदर भी जो वहाँ पर अपोजिशन है उन्होंने तरीके अदम जमा कराने के हवाले से गौर शुरू कर दिया है। तो इमरान खान ने ना एक्चुअली ये जो पत्ता खेला है कि जनाब हम बाकायदा तौर पर असम्बली से बाहर आ जाएंगे, इससे एक नई पॉलिटिकल जो है वो दौड़ शुरू हो गई है। परवेज लाई साहब की सांस भूली पड़ी है सर इस वक्त। वो ये बयान दे रहे हैं, अभी जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ इससे कुछ देर पहले उनका एक बयान आया और उसमें उन्होंने कहा जी इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है, पॉइंट जिसले कहेगा ਅਸੀਂ फौरी तौर पर असम्बली तोड़ देंगे। और प्यो पुत्र इस गल की यकीन ना नहीं, ए ना इमरान खान को करा रहे कि खान साहब तुसी जिस आर्डर लाना है असी असम्बली तोड़ देंगे। एक्चुअली सिर्फ इमरान खान को इस बात का पता है कि इन्होंने असम्बली कोई नहीं तोड़नी, क्योंकि वो इनको बाकायदा कह चुके हैं इमरान खान को। ये वाकया ये है कि जब हुआ था इनके ऊपर हमला हुआ था इमरान खान साहब के ऊपर, तो परवेज लाई साहब उनके पास गए थे, क्योंकि इमरान खान ने कहा जी कि शहबाज शरीफ, राणा सना और मेजर जनरल फैसल जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, इन्होंने मेरे पे हमला करवाया। तो मेजर जनरल फैसल की वजह से परवेज लाई साहब जो है उड़ी हुई रंगत, बिखरे हुए बाल और कांपती हुई टांगों के साथ इमरान खान के दरबार में हाजिर हुए थे। और वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि खान साहब बात ये है, ये मेजर जनरल फैसल का ना कढ़ दो तो परचा हो जाएगा, दोवां दे मैं जिन्ने कहते परचे दे देना, इत्थे परचा नहीं होना पाए, ताड़ी मेहरबानी इस पासे ना जा, इस पासे ना मतलब काम बड़ा खराब हो जाएगा। तो खास साहब अपने जिद के पक्के हैं, वो अड़िया रह गया नहीं भाई मैं जाना ही है इस पासे, क्योंकि उनको फीडिंग थी ना कहीं से कि ए वो बंदा है, अगर तू इन्हों हरवा लेगा, इन्हों साइड पे करवा लेगा, इसको उधर से साइड पे करवा लोगे तो तू बच जाएगा, वरना ये दिन लै दे जाएगा। लिहाजा खास साहब उस पर अड़े रहे। फिर अब हालात गए हैं बदल, अब बाजवा साहब जा रहे हैं, ज़ाहिर है आज हो गई 27 तारीख, 2 दिन रह गए ना पीछे, बाजवा साहब जा रहे हैं और जो नए आए वो आ चुके हैं और नए के ख्यालात और नए के बारे में जो ख्यालात हैं दुनिया भर के वो बहुत पॉजिटिव है। तो लिहाजा अब जो लिफ्ट वाला सीन है ना वो कोई इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा परवेज लाई को भी और इमरान खान को भी, इसलिए उन्होंने एक नया पता खेला कि इसी असम्बली जो बाहर आ जाएंगे ऐसा गंद पेगा कि जनाब हर बंदा जड़ा ना वो इलैक्शन वाले पासे टुर पेगा और इलैक्शन फिर इनको करवाना पड़ जाएगा। मेरी जो बात हुई है फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा यार आइन पढ़ के देख लो, 180 अरकान है PTI के, 180 की 180 इस्तीफ़ा दे दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने पहले दिया हुआ है ऊपर से कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा, वहाँ पर तो चले हमारा स्पीकर था, अभी उसमें से कुछ मंजूर हुए हैं कुछ नहीं हुए, यहाँ पर इनका स्पीकर है, फौरी तौर पर मंजूर करके भाएं वो बाहर आ जाए, असी नवे इलेक्शन करा देंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं उनके इलेक्शन करवाने पर। अब फ़र्ज़ करते हैं 1 मिनट के लिए एक सिचुएशन जो है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर परवेज लाई साहब असम्बली तोड़ देते हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा 12-14 करोड़ की आबादी है, असम्बली टूट गई सर, अब फेडरल में गवर्नमेंट बैठी हुई है इमरान मुखालिफ गवर्नमेंट और परवेज लाई मुखालिफ गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बैठी हुई। पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का भी गार्ड है, तहरीक इंसाफ भी इसी के वोट बैंक के ऊपर जो है वो मतलब खलो के थे नारे मार दी फिर दी, इसका ख्याल है कि हम बहुत मकबूल है पंजाब के अंदर। तो अब अगर फेडरल में वो गवर्नमेंट बैठी हुई है, यहाँ पर निगरान हुकूमत मुकर्रर होनी है, परवेज लाई साहब असम्बली तोड़ देते हैं तो निगरान हुकूमत मुकर्रर किसने करनी है?
طریقہ کار آئینی یہ ہے کہ جو ہے اپنا پرویز لائی اور جو لیڈر آف دا اپوزیشن یعنی حمزہ شہباز شریف اور پرویز لائی مل کے فیصلہ کر لیں گے کمیٹی بنا کے. اگر وہ اس پر اتفاق نہیں ہوگا اور جو کہ 100% نہیں ہوگا تو پھر یہ بات کہاں جائے گی؟ یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی. تو کیا الیکشن کمیشن کے فیصلہ جو بھی ہوگا اس کو عمران خان قبول کر لیں گے نگران حکومت کے حوالے سے؟ جواب ہے نہیں کریں گے, کیونکہ پہلے ہی الیکشن کمیشن دے ہوتے وہ ایڈٹ تبرے چھڑی جاتا روزانہ. ٹھیک ہے, اچھا پھر فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوگی تو کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 4 یا 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد الیکشن کروانے جا رہی ہے پورے ملک کے اندر, تو وہ اس کے لیے بڑے آرام سے گورنر راج کی آپشن استعمال نہیں کر لے گی کہ ایسے گورنر راج لا دینے حالات ہی نہیں گئے فی الحال ملک دے. ایک صوبے سیلاب آیا ہے, دوسری ایک صوبے دی حکومت توڑتی ہے, تو کوئی گل نہیں, یا تو یہ ہے کہ جناب پھر ہماری نگران حکومت ہوگی اور پھر اسی اپنی مرضی دی ساری پوسٹنگاں کر کے الیکشن کراواں گے. اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے گورنر راج ہے, گورنر راج لائی رکھو تے اللہ اللہ خیر صلاح. تو کیا یہ صورتحال جو ہے وہ عمران خان کو قابل قبول ہوگی؟ جواب ہے نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی ضرور کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈرپھوک آدمی ہے, اور ان کی ایک واضح ترین مثال میں نے آپ کو دے دی کہ وہ راتی بالکل بنی گلا تو 30 کلومیٹر دے فاصلے تھے سی, مگر وہ 300 کلومیٹر لاہور آ گیا. اب آپ ان کے ڈر کا خوف کا اندازہ لگائیں کہ وزیر آباد میں ان کے بقول ان پر قاتلانہ حملہ ہوا, انہوں نے وجہ فیر 4 فیر, اور ان کے مطابق مجھے تو پتہ ہے انہوں نے گولی کوئی نہیں بجی, لیکن ان کے مطابق ان کو 4 فیر وجے. او بھائی صاحب وہ تو وزیر آباد ہاسپٹل نہیں گئے, ٹھیک ہے, وہ تو 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا کدھر؟ یہ شوکت خانم ہاسپٹل میں. ان کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جناب وہ ایڈے بڑے صوبے کی حکومت چھڑ دے اور اپوزیشن میں بیٹھ جائے, یا پھر انہوں جیل بھی نظر آ رہی ہوئے. ابھی جو بہت کچھ ایسا 1 دسمبر کے بعد ہونے جا رہا ہے حضور, جو چیزیں جو ہیں ابھی لوگوں کو اس کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. پی ٹی آئی کو خاص طور پہ عمران خان کو تھوڑی بہت بھنک ہے اس کی. ایک جو صبح میں نے ولاگ کیا تھا اس میں میں ایک چیز بتا چکا ہوں کہ 1 دسمبر کو ملک ریاض نے بلایا پائے نا گلیاں نے, تو عمران خان پہلے 2 باری بلا چکی ہے, پائے پیش نہیں ہوئے. چیزیں ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہیں. اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں یہ سارے کے سارے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. سانس پھولے ہوئے ہیں حضور. پرویز لائی صاحب نے بیان جاری کیا. پرویز لائی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب خان صاحب حکم لاؤ, 1 منٹ لاؤں گے, ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ بالکل چلتے ہیں جناب, وفادار لوگ ہیں, ساتھ نہیں چھوڑا کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. بھائی صاحب وہ تو کہہ رہے تھے مقدمہ درج کر دیو, تو اسی ایک پرچہ دی کہ درج کیتا کوئی نہیں چوئی صاحب انہوں نے کہنے دیتے. ٹھیک ہے, وہ پٹدا پھردا کہ یار میں وزیر اعظم سابق اور میری پنجاب جو حکومت ہے اور میرے کہنے سے پرچہ نہیں ہو رہا, میں اپنی مرضی کا پرچہ نہیں کرا پا رہا, تو وہ آپ کو سنا رہے ہیں حضور روزانہ کی بنیاد پر. تو لہٰذا چیزیں اس وقت تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. عمران خان کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ کس طرح ملک کے اندر انریسٹ رہے, پولیٹیکل زیادہ سے زیادہ رہے, اور اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا ہے. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حملہ ہوا ہے یہ بھی خان صاحب نے آپ ہی سازش کرے کروایا سارا. پتہ نہیں اس میں اب صداقت کہتی ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے, لیکن کہا یہی جا رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا جڑا ساہ پھلیا ہے اس کو بحال کر کے شہباز شریف نو ساہ چڑھا پاندے نے, یا جناب انہاں دے ساہ پھلے دے نال ہی پرویز لائی صاحب اس عمر یعنی ہی از 77 آئی تھنک, میرا خیال ہے پرویز لائی صاحب کی اتنی عمر ہے, تو اس ایج کے اندر وہ پرویز لائی صاحب دی دوڑ لوان ٹرے نے. دیکھتے ہیں کتنا کو دوڑ سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم اس پر سیریس ورکنگ کر رہے ہیں, اور ان قریب جو ہے آپ کو اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. اب وہ کب نظر آئے گی اس بارے میں فی الحال جو ہے راوی وہ خاموش ہے, اور سکون.com لکھ رہا ہے, لیکن وہ دعوے بہرحال کرتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کب سامنے آتا ہے. فی الحال پنجاب جو ہے وہ سب کی نگاہوں کا ایک دفعہ پھر مرکز بن گیا ہے عمران خان کے اس بیان کے بعد. لیکن پرویز لائی صاحب جو ہے وہ صرف پائنا ہوائی فیر کر رہے ہیں. رنگ بازی فل ٹائم جو ہے نا وہ چل رہی ہے. دیکھتے ہیں اس رنگ بازی کے نتیجے میں نون لیگ والے نو ساہ بوتا چڑھتا ہے یا پرویز لائی صاحب نو ساہ چڑھیا رہتا ہے. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال جو میرے پاس تھا انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.